نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حضرت ابو ذر آئے، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائی۔ حضور بہت سا ہے، حضور نے فرمایا تقوی اختیار کر، اللہ سے ڈرا کر۔ انہوں نے کہا زدنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کچھ اور ارشاد فرمائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا علیکا بتلاوت القرآن، ابو ذر قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا۔ اونچا بولو، سارے بولو، قرآن کی تلاوت کیا کر۔ یا رسول اللہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ وَظُهْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ۔ فرمایا یہ زمین میں تیرے لیے نور ہوگا اور قیامت میں تیرے لیے خزانہ ہوگا۔ علماء نے اس حدیث کی شرح لکھی ہے کہ نور لَكَ فِي الْأَرْضِ کہا ہے رسول اللہ نے، عَلَى الْأَرْضِ بھی ہے، لیکن حدیث کے الفاظ عَلَى الْأَرْضِ کے نہیں، زمین کے اوپر نہیں، فرمایا زمین میں تیرا نور، تیرے لیے نور ہوگا۔ جب انسان مرتا ہے تو اس کا وجود، اس کا جسم زمین کے اندر چلا جاتا ہے، اس کی روح آسمانوں کی طرف چلی جاتی ہے۔ کہا پڑھا کر قرآن، تیرے جسم کے لیے قبر میں یہ نور اور روشنی پیدا کرے گا، اور جب تیری روح آسمانوں کی طرف جائے گی وہاں قرآن کی تلاوت تیرے لیے خزانہ پیدا کرے گا۔ اور ساتھ میں قرآن جا بجا کہتا ہے کہ اے اہل ایمان تم قرآن کے اندر غور کیوں نہیں کرو؟ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عبرت حاصل کرو عقل مندو۔ یا قلون کبھی کہتا ہے کہ وہ غور و فکر کرتے ہیں، کبھی کہتا ہے کہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے اس قرآن کے اندر۔ تو میں عرض سے کر رہا تھا کہ ایک چیز کے ذریعے ایک کو ہدایت مل رہی ہے، دوسرے کو گمراہی کا۔ ہدی للمتقین، قرآن ہدایت صرف ان کے لیے ہوگا جو نگاہ کا چشمہ بھی ایمان اور تقوی اور طہارت اور پاکیزگی کا لے کر آئیں گے، اور دل کا چشمہ وہ بھی طہارت اور پاکیزگی کا ہوگا۔ پھر ادھر وہ قرآن کھولیں گے، ادھر قرآن اس کو پکڑ کر ہدایت کے راستے پر چلا دے گا۔ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کی۔